تو امانت یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی رسپانسبلٹی عائد کی جائے جس کا آپ کا اگریمنٹ ہو، تو اس کو پورا کرنا، لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے اس کو پورا کرنا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اب یہ رپیٹ کیا، اور جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے خشوع کی بات کی کہ نماز میں جب کھڑے ہونا ہے تو حدیث میں ذکر ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کیا چوری کرتا ہے؟ نماز کے ارکان کو پورا نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں ٹھونگے مارنے کا ذکر ہے کہ وہ مرغے کی طرح یا کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر نماز کی حفاظت کی بات کی گئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا، اور پانچوں نمازیں، ایک پڑھ لی دو چھوڑ دی، چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی، تین پڑھ لی دو چھوڑ دی، یہ نماز کی حفاظت نہیں بلکہ نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ پھر مستقل نماز ایسے پڑھنا کہ پڑھتا وہ پانچوں نمازیں ہیں لیکن ہر نماز کو آدھا گھنٹہ ڈیلے کر کے پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ویل للمصلین، ہلاکت، تباہی و بربادی ہے نمازیوں کے لیے، کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ اور منافقین کی صفت بیان کی کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ، بڑی سستی کے ساتھ وہ نماز کی طرف جاتے ہیں۔ تو کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں پر وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب کتنی باتیں ہوگی؟ فلاح پا گئے ایمان لانے والے، نماز میں خشوع کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پھر حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں کہ آدمی کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اولاد اس کی وارث ہے۔ اور وارث کا مطلب کیا ہے؟ وارث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا تو جو اس کا وارث بنا ہے، جو وارث بننے کے بعد کوئی چیز اس کو اس کی وراثت سے روک نہیں سکتی، ہر صورت اس کو وہ ملے گی۔ فار انسٹنس اخبار کے اندر ایڈ آتا ہے کہ اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں پراپرٹی سے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی صورت بیٹا جتنا مرضی نافرمان کیوں نہ ہو، آپ اس کو پراپرٹی سے آگ نہیں کر سکتے، وہ ہر صورت آپ کا وارث ہے۔ اور پھر جو وارث بن گیا ایک مرتبہ شریعت کے مطابق، وہ آپ اس کو بھی پراپرٹی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ وارث ہیں، کہ ہر صورت یہ ان کو جو ہے اس چیز کے یہ وارث ہوں گے۔ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وارث ہوں گے فردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت الفردوس میں لے کر جانے والے۔ تو ہم نے پیچھے بات کی تھی جنت الفردوس کی فضیلت کے بارے میں، کہ حدیث میں ذکر ہے اس بات کا کہ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور رحمان کے عرش کے نیچے ہے۔ اور جب بھی سوال کرو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، 100 درجات ہیں، تو ان 100 درجات کے اندر اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، تو ان اتنے فاصلوں والی جنت میں سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ تو پھر وہ ملے گی کیسے؟ ایک تو اللہ سے سوال، اور دوسرے نمبر پہ یہ اعمال کرنے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر لسٹ اس کی بنا لینی چاہیے انسان کو۔ انسان ہے، کوتاہ ہے، گناہ گار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال اس کو یہ چیک لسٹ آپ کو بنانی چاہیے۔ اور یہ سمپل سی میرا خیال ہے 11 یاد ہے، کوئی لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، 2 چیزیں اس میں ایڈ کر لیں، خشوع اور حفاظت، ٹھیک ہے۔ لغو سے اعراض کرنا ہے کہ اس طرف جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد امانت اور وعدہ ان کی نگرانی کرنی، یہ حقوق العباد میں آ جائے گا۔ اور کیا ہے؟ چند ایک موٹی موٹی باتیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک طرف آسان بھی بہت ہے، اور دوسری طرف یہی چند ایک 4-5 باتیں بہت مشکل بھی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، اپنی مانتوں اور اپنے عہد، یعنی عہد میں زبان آئے تھے، اور زبان میں اتنی چیزیں آئی تھیں کہ انسان وہ کافی کیٹیگری ہے زبان میں، بالکل ایسے وہ سارے امور معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو نچوڑ سے پیدا کیا مٹی کے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر بنایا ہم نے اسے نطفہ ایک محفوظ ٹھکانے میں۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پھر بنایا ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون، پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی، پھر بنایا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں، پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اٹھایا ہم نے اسے مخلوق دوسری. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا اوریجن بیان کیا کہ دیکھو ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، کہ آدم کو اسینس آف سوئل، مٹی کے اسینس، اس کے نچوڑ سے آدم کو بنایا، اور اس کے بعد دیکھو کہ ہم نے کس طریقے سے انسان کو، کہ پہلے وہ نطفہ بنتا ہے، نطفے کے بعد وہ جمع ہوا خون کلاٹ میں چینج ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایک گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہم اس کو ہڈیاں اور ہڈیوں پہ گوشت. یہ پروسیس ہے 3 مہینے کا، ٹھیک ہے، یہ 3 ماہ کا پروسیس ہے. اور 3 ماہ کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتے ہیں اس کو فرشتے کو، اور کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر کے امور جو ہے نا وہ لکھ دیے جائیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ انکار کس چیز کا ہے اس سارے مسئلے میں، جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کفار مشرکین مکہ سب، اور آج کے دور میں صرف دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار ہے. پہلے والے سارے پروسیس کو مانتے ہیں. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ پہلے والے سارے پروسیس کو موت تک کو مان لیا ہے، تو پھر بعد والے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ اگر اس کو مان لیا ہے تو وہ سارے کا سارا پروسیس خود تو نہیں نہ ہو رہا، کوئی کر رہا ہے نا، کامن سینس کی بات ہے، کوئی کر رہا ہے. تو جب اس پروسیس کو مان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل پھر ذکر کیا کہ پھر جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بات بھی یقینی ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 راستے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ اتارا، پھر ٹھہرایا ہم نے اسے زمین میں. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ باغات کو کھجوروں اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں پھل ہیں بہت سے اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ایک درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے ساتھ چکنائی کے اور سالن کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں بہت سے اور اس میں سے تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے الہ برحق نہیں، پھر تم ڈرتے نہیں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، تو اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے. یرید ان يتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے، کہ یہ باتیں یہ کیوں کرتا ہے کہ تمہارے اوپر سپیریئر بن جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے ایسی کوئی بات اپنے آباء و اجداد میں تو سنی نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو جنون ہے تو اس کے ساتھ ایک وقت تک کے لیے انتظار کرو. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب مدد فرما میری اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، پھر جب آ جائے حکم ہمارا اور جوش مارے تنور تو اس میں ہر قسم کے جوڑے داخل کر لیں اور اپنے اہل و عیال کو، مگر جن پر بات ان میں سے پہلے
پوری ہو چکی، اور آپ مجھ سے ان کے معاملے میں بات نہ کرنا، مخاطب نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھ جو ہیں وہ کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا میرے رب اتار مجھے اتارنے کی جگہ بابرکت، اور تو بہتر ہے سب اتارنے والوں سے۔ تو یہ دعا جو ہے کسی جگہ پہ شہر وغیرہ میں انٹر ہو تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس میں نشانیاں اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر اٹھائے ہم نے بعد ان کے لوگ دوسرے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال۔ قرآن میں ذکر ہے 50 کم 1000 سال، تو کتنے ہو گئے؟ 950 سال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ روایات میں آتا ہے میکسیمم 84 85 یا 86 لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ اب 950 سال کے عرصے ٹوٹل 85 86 لوگ، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو ان کا جگرا کتنا تھا۔ دوسرے نمبر پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹر ہے، فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر 10 صدیوں تک شرک نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک شرک نہیں ہوا، یعنی کہ 1000 سال تک۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ ان کی قوم کے اندر 5 نیک بزرگ تھے، سورہ نوح میں بھی ہم اس کا ذکر پڑھیں گے، ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر۔ تو یہ پہلے تو 5 نیک بزرگ تھے، وہ فوت ہو گئے، تو ان کے گھروں میں انہوں نے تصویریں لٹکا لی کہ یہ ہمارے نیک بزرگ تھے۔ ان تصویروں کے بعد سلسلہ دراز ہوا تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے بعد میں آنے والوں نے وہ تصویریں دیکھ کر ان کی ہی پوجا شروع کر دی۔ پہلے انہیں کیا کیا تھا؟ صرف تصویریں لگائی تھی برکت کے لیے، بعد والوں نے ان کی پوجا شروع کر کے ان کو رب مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے مرسل رسول نوح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، تو ان کی اس وقت عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو نوح علیہ السلام 950 سال ان کو تبلیغ کی، تو اتنے لوگ جو ہیں وہ صرف ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے دوسرے لوگ اٹھائے، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سب کی طرف بھی ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس نے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کہا اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی۔ ما هذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، یأکل مما تأکلون، کھاتا ہے اس سے جو تم کھاتے ہو، منہ ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے، ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، البتہ اگر تم نے ایک اپنے جیسے انسان کی پیروی کی تو تم خسارہ پانے والے ہو۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، پھر تم نکالے جانے والے ہو؟ ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی، ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، نہیں یہ ایک مرد اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ اور نہیں ہم اسے ماننے والے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو اس نے کہا میرے رب مدد کر میری اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، کہا اس مدت میں جو تھوڑی ہے البتہ یہ ضرور ہو جائیں گے نادم۔ فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء، تو پکڑ لیا حق کے ساتھ انہیں چنگاڑ نے، تو ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اٹھائی ہم نے ان کے بعد قومیں دوسری۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، نہ آگے بڑھ سکتی کوئی امت اپنے مقرر وقت سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے۔ کلما جاء امت رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث،
جب بھی کسی امت کے پاس رسول اس کا آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، تو پیچھے لائے ہم ان کے بعض کو اور بنا دیا ہم نے انہیں قصے کہانیاں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا بھی آیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، وسلطان مبین اور واضح دلیل کے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں پر اپنے جیسے، اور قوم ان دونوں کی ہمارے لیے تابع دار ہے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور بنایا ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی، اور جگہ دی ہم نے ان دونوں کو بلند قرار، سکون والی اور بہتے چشمے والی مقام کی طرف۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو نیک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمیع رسولوں کو کس کا حکم دیا؟ طیب کھانے کا اور نیک عمل کرنے کا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں پھر کیا سبق ہے کہ طیب کھائیں اور نیک عمل کریں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیک اعمال کا رزق حلال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ انی بما تعملون علیم، بے شک اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ تمہاری امت ایک ہی اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے جدا جدا کر لیا معاملہ آپس میں ٹکڑے کر كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے لوگ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ تو اسلام دین اجتماعیت کا درس دیتا ہے، یونٹی کا۔ اب لوگ اپنی اپنی خواہشات اور مفادات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی منظر کشی کیا کہ لوگوں نے ٹکڑے کر لیے اور ہر کوئی اپنے گروہ اور گروپ کے اوپر خوش ہونے والا ہے کہ بھی میں بڑا کامیاب ہوں۔ تو آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو آج بھی یہی ہے ہمارے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اوورآل ہر بندہ، ایوری ون از سنگنگ ہز آن سانگ، وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر کے اور وہ اس کے اوپر پورا پروگرام کر کے تو وہ خوش ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں وہ میں ہی کر رہا ہوں۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ہر علاقے کے اندر مساجد آرگنائزیشنز کی ضرورت ہے۔ آپ خیر پر اس وقت ہیں کہ جب آپ اپنی آرگنائزیشن چلاتے ہیں تو کسی کے ساتھ آپ کمپٹیشن نہیں کرتے، کسی کی خیر، صاحب خیر کی لیگ پولنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کل میں ہوں، جو کر رہا ہوں وہی میں کر رہا ہوں، باقی سارے فضول ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اداروں والے وہ ہیں جو چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ بناتے ہیں، وہ باقی ساری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جتنی دوسری آرگنائزیشنز ادارے ہیں کہ وہ کیا ہے جی، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا۔ یہ طریقہ کار درست نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر رانگ نمبر ہو۔ اگر آپ رانگ نمبر نہیں ہے تو پھر آپ خود اگر خیر کا کام کر رہے ہیں تو ہر صاحب خیر کو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، ویلکم کریں، اس کو پروموٹ کریں، اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اور اگر آپ یہ کام کرنے والے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خیر کا کام نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو حزب بما لدیہم فارغون، رسول سے، دین سے کٹ کر اپنے اپنے گناہ بنا کر ہر کوئی جو ہے وہ خوش ہے اس کے اوپر۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، چھوڑ دیجئے انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا وہ سمجھتے کہ جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں کسی بھی چیز کے ساتھ مال اور بیٹوں میں سے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ دنیا میں ان کو مال اور بیٹے مل رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ سمجھتے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق پر ہونے کی علامت نہیں، بلکہ جو ان کی چھوٹی موٹی نیکیاں اس کا بدلہ ہم ان کو اس دنیا میں ہی دے رہے ہیں اور آخرت میں نہیں۔ اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اس حال میں کہ ان کے دل لرزتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور انہی کے لیے، اور وہی ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها،
ہم کسی نفس کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا، دل ان کے اس سے غفلت میں ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے لیے اس کے علاوہ کئی اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، تب یکا یک وہ چلانے لگیں گے۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن تم چلاؤ نہ، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہم سے مدد نہ کیے جاؤ گے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، یہ میری آیات تھی، پڑھی جاتی تھی تم پر تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ، سامرن تہجرون، رات کو باتیں کرتے ہوئے تم بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ یعنی کہ رات کو کیا ہوتا ہے، مجلس رکھتی ہے، الگ ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر، اس میں کہے مذاق کی باتیں ہو، دیکھو جی یہ کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے آج میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے ان کو، صحابہ کے ساتھ منافقین یہ کام کرتے تھے، تو یہ، اور تمام انبیاء کے جو سرکش قسم کی ان کی قوم کے لوگ تھے ان کا بھی یہ پروگرام تھا، اور رات کو مجلس لگنی، اس مجلس کے اندر مذاق اڑانا۔ افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کلام میں، یا آیا ان کے پاس جو نہیں آیا ان کے آباء و اجداد کے پاس پہلے؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم لمنکرون، یا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو اور وہ اس کے انکاری ہیں؟ ام یقولون به جنہ، یا وہ کہتے ہیں اسے جنون ہے؟ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا اور اکثر ان کے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی، البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین جو کوئی ان میں ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس ذکر ان کا لائے تو وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ حق ان کے پاس آتا تو یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو تکبر کی بار بار اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا کہ یہ تکبر کرنے والے، تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ ان کے پاس انہی کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کرنے والے، یعنی کہ ان کے لیے نصیحت آئی ہے۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے مال ادائیگی کا تو خراج، اجر و ثواب آپ کے رب کا بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے البتہ راستے سے ہٹ جانے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو انہیں تکلیف میں سے ہے، البتہ وہ اڑے رہیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے ساتھ، پھر انہوں نے عاجزی نہ کی اپنے رب کے لیے اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ تو عذاب جو آتے ہیں ان کا پرپس کیا ہوتا ہے دنیا کے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا کہ لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے لیے انہوں نے عاجزی نہیں کی اور گڑ گڑائے نہیں۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ، اس نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، الٹا وہ اللہ کے عذاب کے سامنے پہاڑ پہ چڑھ کے کہتا ہے جی میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا اور پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر وہ اس میں مایوس ہونے والے تھے۔ وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اور وہی ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں اور طرف اس کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، اسی کے لیے آگے پیچھے آنا رات اور دن کا، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا مانی جس کے جو کہا تھا پہلوں نے۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، کیا پھر واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے بھی اس قسم کے وعدے
کیے گئے تھے، مگر یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھئے زمین کس کے لیے ہے اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، تو ان قریب یہ جواب میں کہیں گے اللہ کے لیے، کہہ دیجئے پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ تو قرآن مجید کا ایک بنیادی جو پرپز ہے نا، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یتفکرون، تذکرون، یعقلون، تعقلون، یعلمون، تعلمون، تو قرآن مجید کی ایک جو بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر کنٹمپلیٹ کریں، غور و فکر کریں اور اس کے اوپر تدبر کریں۔ یہ تو ہم نے یہاں پر بیٹھ کر سمپل پڑھ لیا نا یہ معاملہ، اس کے بعد بھی انسان کو تنہائی کے اندر بیٹھ کے زندگی میں مستقل قرآن کے ساتھ یہ ریلیشن بنانا چاہیے کہ قرآن کو کھولے، پڑھنے کے بعد پھر کیا کرے، اس پہ غور کرے۔ ٹھیک ہے، صرف سرسری پڑھنا یہ قرآن کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کنٹمپلیٹ کرنا، ڈیپلی غور کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پہ کہا ہم نے انسان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، ہم نے انسان کے لیے کان، آنکھیں۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، تو انسان کبھی غور تو کرے اس چیز پہ کہ یہ کان، آنکھیں، دل ہے کیا۔ اور جب سائنٹیفکلی انسان اس کو پڑھے تو آپ حیران ہوں گے۔ میں آنکھ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہے نا، اس کے اندر ریٹینا، یہ ڈیلا آپ کا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ملینز کی تعداد میں وینز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وینز ہیں، اور وہ وینز کیا کرتے ہیں، وہ دماغ کے ساتھ جڑی ہیں۔ آپ کے دماغ میں جو تصویر بنتی، معاملہ سلسلہ، وہ ان وینز کے ذریعے سے بنتی ہے۔ یہ ریٹینا لائٹ کو کیچ کرتا ہے اور کیچ کر کے ان وینز کے ذریعے سے دماغ کو سگنل دیتا ہے اور وہ آپ کے دماغ میں تصویر بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ سے آپ کو تصویر نظر نہیں آ رہی، یہ آنکھ صرف لائٹ کیچ کرتی ہے اور وہ آپ کے دماغ کو سگنل دیتی ہے، اور اس سے اور وہ ایک آنکھ میں ملینز کے اعتبار سے جو ہے وہ وینز ہیں۔ تو اب انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ کتنا بڑا معجزہ بنایا، پھر انسان کا دل ہے، پھر انسان کے کان ہے، پھر کانوں کے اندر آپ اس کا پردہ اور فریکوینسی اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے قرآن کا ایک بہت بڑا مطالبہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر غور کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے نا رمضان کے بعد کو مستقل آپ اپنی ذاتی طور پر روٹین بنائیں کہ قرآن مجید اور ان چیزوں کو غور کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں جیوگرافی ہے، یہ پھر آپ کی ایسٹرالوجی اور یہ ایسٹرونومی، یہ ساری چیزیں بھی تو انسان کو ان پہ بہرحال غور کرنا چاہیے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے اللہ ہی کے لیے یہ سب۔ قل افلا تتقون، پھر ان سے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پھر ان سے پوچھئے کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، پناہ دیتے اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے خلاف اگر تم علم رکھتے ہو۔ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔ قل فانا تسحرون، تو کہہ دیجیے تم کہاں سے مسحور کیے جاتے ہو۔ اب یہ سوالات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھ کر دیکھیں، یہ ایسے کامن سینس کے سوال ہیں کہ جواب میں یہ اللہ ہی کا نام لیں گے، لیکن ان سے کہو کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے تو پھر تم اس کی طرف پلٹتے کیوں نہیں۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور وہ البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، نہیں اس کے ساتھ کوئی اولاد، تب البتہ لے جاتا ہر الہ اسے جو اس نے پیدا کیا، اور البتہ چڑھائی کرتا بعض ان کا بعض پر، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہوتا دوسرا تو وہ کیا ہوتا، ناراض ہو کر چل پڑتا میں اپنی مخلوق لے کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا وہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا۔ تو دیکھا نہیں وہ 2 بندے کتنا عرصہ چلتے، وہ تھوڑا عرصہ ہوتا لڑائی ہو جاتی، وہ علیحدہ ہو جاتا اور کیا کہتے ہیں میں اپنا سامان اٹھا کر میں لے کر جا رہا ہوں، میں نہیں تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا تو وہ اس کی کریشن ہوتی، وہ لڑ پڑتے آپس میں اور کہتے بھائی یہ میں تمہاری مخلوق، میں اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق لے کر جا رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، کہہ دیجئے میرے رب اگر تو دکھائے مجھے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو ظالم ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ دکھائیں آپ کو جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں قادر ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، اور آپ
دور کیجئے اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہے برائی کو. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے اسے جو وہ بیان کرتے ہیں. وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور کہہ دیجئے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری وسوسوں سے شیطانوں کے. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری اے میرے رب اس سے کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک کو موت، کہے گا میرے رب واپس لوٹا دو مجھے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں عمل کروں نیک اس میں جو چھوڑ آیا میں، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک وہ ایک بات ہے وہ کہنے والا ہے اسے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور آگے ان کے برزخ ہے اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم، پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں تو نہیں رشتہ داریاں درمیان ان کے اس دن. ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کا پلڑے بھاری ہوا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے یہی لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ جہنم کی ان کے چہرے جھلسا دے گی اور وہ اس میں منہ بگاڑنے والے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیات نہ پڑھی جاتی تھی اور تم اس کو جھٹلاتے نہیں تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے ہمارے رب غالب آ گئے ہمارے اوپر ہماری بدبختی اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس سے، پھر اگر دوبارہ کریں ہم تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، وہ فرمائے گا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اسی میں اور نہ تم مجھ سے کلام کرو. انہ کان فریق من عبادی، بے شک وہ تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، جو کہتے تھے ہمارے رب ایمان لائے ہم پس بخش دے ہمیں، رحم فرما ہمارے اوپر اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں میں. فاتخذتموہم سخریہ، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تمہیں ذکر میرا اور تھے تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک میں بدلے میں دیا انہیں آج ان کے صبر کی وجہ سے. انہم هم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ فرمائے گا کتنا ٹھہرے تم زمین میں گنتی سالوں کی. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا، بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے. اس کے اندر بھی ایک سبق یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی بنتی ہے، 16 یا 17 منٹ کی قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے، تو جواب کیا ہوگا؟ دن یا دن کا کچھ حصہ. تو آپ مجھے بتائیں بے وقوفی اور پاگل پن نہیں ہے اتنے سے وقت کے لیے وہ دائمی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ بھئی تم کیوں اس دنیا کی عیاشی کے لیے، اس کے مزے کے لیے اس آخرت کو چھوڑتے ہو، کہ جب اس کی اوقات یہ ہے کہ تم خود مانو گے کہ وہ دن یا دن کا کچھ حصہ تھا. تو مطلب اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے اس ساری زندگی کو داؤ پہ لگا دینا. قال الا بستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، وہ فرمائے گا نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا، کاش تم ہوتے تم جانتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی. لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہی عرش کریم کا رب ہے. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو پکارے ساتھ اللہ کے دوسرا الہ، لا برہان له به، نہیں دلیل اس کے لیے اس کی، فانما حسابه عند ربی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انه لا يفلح الکافرون، تو نہیں فلاح پائیں گے جو کافر ہیں. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجیے میرے رب بخش دے رحم فرما اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں میں سے. سورہ نور مدنی صورت ہے، 9 رکوع ہیں، 64 آیات ہیں اور مدنی صورت ہے، تو اس میں احکام بیان ہوئے اس ساری صورت میں. پچھلی صورت سورہ مومنون کون سی صورت تھی؟ مکی صورت تھی، تو اس میں دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا دعوت توحید آخرت کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون.
یہ ایک صورت ہے، نازل کیا ہم نے اسے، فرض کیا ہم نے اسے، اور نازل کی ہم نے اس میں آیات واضح تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد پس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس اللہ کے قانون کے بارے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ضرور حاضر ہو ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ مومنوں میں سے۔ یہ سزا بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایڈلٹری کی، زنا کی۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، ٹھیک ہے، اور ان کو کچھ عرصے کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر حدیث میں ذکر ہے جو شادی شدہ زانی زنا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کی سزا رجم ہے، ان کو زمین میں گاڑ کے پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی سزا میں ڈفرنس کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری لذت جس کی خواہش ہوئے تھے، تم جو ہے نا وہ اتنا وہ ہو رہے تھے، بیزار ہو رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری بھی کر دی، اس کے باوجود تم جو ہے نا وہ پاکیزہ چیز کو چھوڑ کے تم جو ہے نا حرام میں جا رہے ہو۔ غیر شادی شدہ، حالانکہ غیر شادی شدہ کہ چلو یار اس کے پاس بیوی نہیں تھی، اس کے پاس تو اس سے بیچارہ بہک گیا، اس لیے کام تمہارے پاس بیوی بھی تھی اور تم نے پھر یہ کام کیا تو اس لیے اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ تو زنا، شراب، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ پھر کہا کہ ان کو جب سزا دینی ہے تو تم میں سے کوئی ان پہ ترس نہ کھائے، سزا دینی ہے تو ترس نہ کھائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، ترس معاملہ اس کی رحمت ہم سے زیادہ ہے نا، تو اس کو نہیں پتہ، تو بتایا کہ 2-4 کے ساتھ تم کرو گے تو یہ ظلم نہیں ہے، ان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ معاشرہ بھی تمہارا امن میں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے نا، پرانے جو ہے، ان کی پریزیڈنشل سپیچ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کے کنسیپٹ آف ویڈ لاک کو امریکن سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اللیجیٹیمیٹ ولد الزنا بڑی کثرت کے ساتھ ہے۔ اور میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ عیسائیوں کے چرچ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر دوسرا پادری ولد الزنا ہے، ہر دوسرا پادری ولد الزنا ہے، اور وہ انہوں نے خود کنفیس کیا کہ اگر حرامی بچے سائیڈ پہ کر دیے جائیں تو شاید چرچ میں کوئی پادری نہ بچے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ زنا کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، کہ معاشرہ ہی تباہ ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی مسخ ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے، اس کی نسل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں بہن بیٹی، جی تو واش روم جانا ہے، تو ماں بہن بیٹی جو ہے ان کا وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی آپ نے ترس نہیں کھانا۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ جب ان کو سزا ہو تو ایک جماعت مومنوں کی حاضر ہو اس سزا پر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایگزامپل بتانا ہے بھائی، دو مقصد، ٹھیک ہے، اور عبرت کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، اس سے ان کے دل میں ہیبت اور خوف پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، کرنے والے کو بھی ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے میری عزت خاک میں ملے گی، اور جب دیکھنے والوں کو اس سے کیا ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب سزا دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ سر عام دینی، سزا دینی ہے تو سر عام دینی کی شریعت کا اصول ہے۔ اور ہمیں یاد ہے میں اسلام آباد پڑھتا تھا تو اسلامی یونیورسٹی شریعہ لا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، تو اب لا کے وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں تو یہ سارے قوانین لا انہوں نے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے میں حج پر گیا تو وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ قصاص ہے، کسی بندے کو قتل کرنا ہے، وہ تو وہاں پہ سر عام قصاص کا معاملہ رہا ہے سعودیہ میں کافی عرصے تک، کب کا تو پتہ نہیں مجھے۔ تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے چلا گیا، 6 فٹ قد ہے ان کا، تو کہتے کہ وہ اس کو لے کر آئے، گاڑی میں سے نکال کر بٹھایا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، سر پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو کہتے جب وہ جلاد آگے بڑھا اور اس نے اس کے سر کے اوپر تلوار ماری تو کہتے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، 6 فٹ کا در، کہتے میں بے ہوش ہو کے اس منظر کو دیکھ کے گر پڑا۔ تو اس سے مجھے آپ بتائیں کہ جس بندے نے یہ منظر دیکھ لیا ہے وہ سوچے گا قتل کرنے کا؟
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کتنی حکمت ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا مشرک مرد، اور حرام کر دیا گیا یہ مومنوں پر۔ تو اس سے مراد یہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مومن جو عورت ہوتی ہے اس کو کوئی زانی مرد مل جاتا ہے، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مومن مرد کو زانیہ عورت مل جاتی ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم بنیادی طور پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان یہ کیا ہے کہ جو زانی ہوگا وہ اپنے لیے پاک دامن بیوی کو پسند ہی نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو پاک دامن بیوی کو پسند ہی نہیں کرے گا، اور جو زانیہ عورت ہوگی وہ پاک دامن مرد کو پسند ہی نہیں کرے گی، اور جو مشرک مرد ہوگا وہ مومنہ عورت کو پسند ہی نہیں کرے گا، اور جو مومنہ عورت ہوگی وہ مشرکہ عورت ہوگی وہ مومن مرد کو پسند ہی نہیں کرے گی۔ اس کی سمپل سی مثال آپ مجھے بتائیں کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں وہ پاک دامن لوگوں میں بیٹھیں گے، اور جو مشرک ہیں وہ مومنوں میں بیٹھیں گے؟ تو اس لیے کہا کہ وہ خود کس راستے کو چوز کریں گے۔ اور اب اگر کسی مومن مرد یا عورت کو ایسا مل جائے، مرد مل جائے جو زانی یا مشرک ہو یا عورت، تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بتایا یہاں پر یہ ہے کہ یہ خود کیا کریں گے، خود ان کی چوائس کیا ہے کہ اگر زانی ہے تو اس کی چوائس بھی زانی ہی ہوگی، اور اگر مشرک ہے تو اس کی چوائس بھی مشرک ہی ہوگی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ بلائیں 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ ہوا اس طریقے سے منافقین تھے، اس میں عبداللہ بن ابی سردار تھا، تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے واپس آ رہے تھے، تو آپ قرہ نکالتے تھے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اس قرے کہ جو جس کے نام نکلتا وہ سفر میں جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہی تھیں، تو راستے میں پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہو گیا تو پانی نہیں تھا ادھر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے قافلہ جو ہے نا اس کا یہ سارا معاملہ اٹھایا جائے۔ تو سیدہ جو ہے نا ان کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہ سیدہ اپنے ہودج ہوتا تھا اس کو اٹھا کے سواری پہ رکھ دیا جاتا تھا، وہ جس میں خواتین سفر کرتی تھی، تو سیدہ اس میں سے کہتی کہ میرا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو میں اس ہار کو وہاں پہ نا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو کہتے وہ ہار کو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا اور ہار مجھے مل نہیں رہا۔ تو کہتے اتنے میں ہوا اس طریقے سے انہوں نے نا اس ہودج کو اٹھا کر سواری کے اوپر رکھا، تو فیلنگ یہ ہوئی کہ بھئی نا یہ شاید سیدہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ہودج اٹھا کر اس کے اوپر رکھ کر اور وہ اس قافلہ چڑھ پڑا۔ کہتے وہ ہودج اٹھا کر انہوں نے رکھا تو میں خواب وہ ہار ڈھونڈتے آئی، تو وہ ہودج کے نیچے سے مجھے ہار مل گیا۔ وہ ہار ملا تو اتنے میں قافلہ چلا گیا۔ اب پیچھے سے کہتی میں ادھر بیٹھ گئی، کوئی آئے گا معاملہ، تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے کہتی سیدہ کہتی کہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا۔ تو انہوں نے جب پہچان لیا تو انہوں نے مجھے سواری کے اوپر سوار کیا اور خود جو ہے وہ آگے پیدل چلتے رہے، اور مطلب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مدینہ پہنچی تو وہ آگے جا کر آپ نے ہودج دیکھا کہ مطلب وہ نہیں ہے، معاملہ سے پتہ کیا تو اتنے میں کہتے ہیں ہم پیچھے سے آ گئے۔ منافقین نے دیکھ کر سیدہ عائشہ پہ زنا کی تہمت لگا دی، استغفر اللہ، کہ ناؤز باللہ من ذالک، کس نے یہ معاملہ، اس حد تک وہ بے شرم اور دیدہ دلیر تھے ان معاملات کے اوپر۔ یہ حسد انسان کو اور نفاق کہاں تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے امور معاملات سے بچائے کہ انسان کبھی دشمن کے بارے بھی ناانصافی نہ کرے۔ اچھا، اب وہ جب الزام لگا دیا، وہ اتنی بات پھیلی اور تکلیف، سیدہ کہتی میں گھر میں تھی تو مجھے نہیں پتا کہ رولا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج تھا، میرے ساتھ جیسے پہلے ہوتے تھے ویسے رویہ نہیں تھا۔ کہتی کہ میں پریشان، لیکن مجھے نا یہ باتیں سنتی تھی کہ بیر کو رولا ہے۔ کہتی یہاں تک کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اوپر ایسے زنا کی تہمت لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سیدہ سے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ عائشہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کچھ ہوا ہے تو بتا دو۔ اب اس سے آپ تکلیف کا اندازہ لگا دیں کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہے، فوراً سے اس بات کی کہ اگر نعوذ باللہ اگر ایسا معاملہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف کہ میری بیوی ہے،
اور دوسرے نمبر پہ سیدہ کو یہ بات جب ایک بندے نے کچھ کیا نہیں اور اس کو کوئی کہہ کہ ہو جاتا ہے تو بتا دو، کہتی میں نے کہا میں نے اپنے باپ کے گھر جانا ہے، اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ، کہتی میں چلی گئی، کہتی میں کچھ کھاتی پیتی تھی، کمرے میں بند رہتی اور ہر وقت میں روتی رہتی تھی، مجھے یقین تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کی گواہی ضرور دے گا۔ کہتی وہ وقت وہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی تو مجھے آ کر خبر دی، یہ سورہ نور اس کنٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے سیدہ عائشہ کی پاک دامنی بیان کر دی اور ان منافقین کے اس سارے معاملے کو اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویل کر دی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں، یعنی کہ شرط کیا ہے کہ اگر آپ نے کہیں جی اس نے دیکھا کسی کو، آپ نے نعوذ باللہ زنا کرتے، تو آپ کے اوپر کیا بنتا ہے کہ آپ نے اس کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ 4 گواہ۔ یہ کس چیز کے بارے میں؟ یہ اس ایڈلٹری کے بارے میں ہے جو بائی کنسنٹ ہو، یعنی کہ کرنے کرانے والا رضامند ہو اور چھپ کے کر رہے ہو، وہ تو نہیں مانیں گے نا، آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو آپ بتائیں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت نے بہت ساری چیزوں کے اندر معاملہ، اور انسان ہونے کے ناطے یہ ایک بات یاد رکھیں یہاں پر، یہ بھی زنا کوئی کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے، ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ بھی نہ لے کر آئیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا بندہ کہ بھئی تم نے ایک تہمت لگائی تو اب تم جو ہے نا مسخ ہو، ہمیشہ کے لیے مجروح ہو، تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر یہ جنہوں نے توبہ کر لیا اس کے بعد اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر نہیں ان کے لیے کوئی گواہ مگر وہ خود ہی، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی 4 گواہیاں ساتھ اللہ کے قسم کے، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ البتہ سچوں میں سے۔ یعنی ایک بندے نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا غیر مرد کے ساتھ، اب ظاہری بات ہے اس کا تو کوئی اور گواہ نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ اللہ نے اس کے لیے کہا کہ وہ آئے گا اور 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ وہ کیا کرے گا؟ 5ویں مرتبہ وہ 4 مرتبہ قسم اٹھانے کے بعد 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اصول بیان کیا۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اور ٹال دے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں بار کہ بے شک غضب اللہ کا اس عورت پر اگر ہے وہ مرد سچوں میں سے۔ اچھا اب مزے کی بات دیکھیں، زنا کی سزا جو ہے کوڑوں والی اور رجم والی وہ کس کے اوپر ہے؟ 4 گواہوں پر ہے۔ اس معاملے کے اوپر جب 4 گواہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ مرد کہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے اور گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا؟ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائے گا اور کہے گا 5ویں مرتبہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ عورت جواب کے اندر کہے گی 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ کہے گی اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اور معاملہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی۔ تو حد کس کے ساتھ شرط ہے؟ 4 گواہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اس سے آپ اندازہ لگائیں شریعت نے کتنا زبردست بیلنس کیا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، رحمت اس کی، تو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان ایک گروہ ہے تم میں سے۔ واقعہ افک کہتے ہیں اس کو، سیدہ عائشہ والے کے بہتان لگایا۔ لا تحسبوه شرا لکم، نہ تم سمجھو برا اپنے لیے، اللہ اکبر۔ اب اس واقعہ میں کتنی بڑی اذیت تھی، اللہ کہتے ہیں اس کو برا نہ سمجھو، کیوں؟ بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ اللہ نے منافقین کو علیحدہ کر دیا، سیدہ عائشہ کی پاک دامنی نازل کر دی۔ اور آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے سیدہ پہ تہمت لگنے سے پہلے سیدہ کا قرآن میں ذکر تو نہیں تھا نا، لیکن تہمت لگنے کے بعد ان کی شان کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی؟
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈساسٹرز آتے ہیں سم ٹائم اہل ایمان کے لیے یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے واسطے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے، وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا ان میں سے اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، کیوں نہ جب سنا تم نے اسے گمان کیا مومن مردوں نے مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا، وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، اور کہا انہوں نے یہ بہتان ہے کھلا۔ اب مدینہ میں بات پھیلی تو بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے اور کیا شروع کر دیا، اچھا ایسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے ان مومنہ عورتوں کے بارے میں یہ بات سنی تو تم نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا۔ تو اس سے بھی کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جس بندے کا کریکٹر ہمارے سامنے صاف ہو اور پتہ ہو کہ یہ بندہ ٹھیک معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں پہلی بار میں بات سن کر بندے کو کیا کرنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اس کو جسٹیفائی کرے کہ تم لوگوں نے جب یہ کلیم کیا تو تم 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پھر جب نہیں لائے گواہوں کو تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا آخرت میں یقیناً پہنچ جاتا تمہیں اس میں جو پڑ گئے تھے تم، جس میں عذاب بہت بڑا۔ یعنی کہ اللہ نے یہ جو لا قائم کیا ہے، قوانین بنائے، ان قوانین کی وجہ سے کیا ہوا ہے، ہم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کس چکر میں رہتے، نہ وہ بیچاری پاک دامن عورتیں کبھی اس رولے سے باہر نکل سکتی اور نہ جھوٹے کبھی جب وہ واضح ہو سکتے۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جو نہیں تھا تمہیں جس کا کوئی علم، تم سمجھ رہے تھے اسے معمولی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ کیا مطلب کہ بہتان لگانا اور اس کو پھیلانا تم کیا سمجھ رہے تھے، اس کو بڑا معمولی، اللہ کے لیے یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور کیوں نہ جب سنا تھا تم نے اسے کہا تم نے نہیں ہمارے لیے ہم کلام کریں ساتھ اس بات کے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو یہ بہتان ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم نے سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر ریلائے کرنا اور پھر اس ضمن میں لوگوں پہ تہمتیں لگانا یہ سنگین جرم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ اس جیسا کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو، کیونکہ مومن بھی اس میں انڈلج ہو گئے تھے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیات کو، اللہ خوب علم والا حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بے حیائی کرنے والے کا بھی ذکر نہیں ہے، پھیلانے والے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ جو صرف اس بات کو پسند کرے کہ لوگوں کے ہاں بے حیائی پھیل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو وہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور منکر کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، رحمت اس کی، نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں مسکینوں مہاجروں کو اللہ کے راستے میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ ان کے کزن تھے مصطح بن اساسہ، وہ غریب تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کرتے تھے اور سارا نان نفقہ جو ہے ان کو حضرت ابو بکر صدیق دیتے تھے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا نا تو انہوں نے بھی لوگوں کے ہاں جا کے باتیں کر دی، مطلب کہ یار وہ
یہ ایسے ایسے ہوا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا نا، تو انسان ہے نا، تکلیف ہوئی کہ یار میں روٹیاں میرے یہاں سے کھاتا ہے، میری بیٹی کے بارے میں تو وہ تھے مومن. تو انسان ہے جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے یہ گوسپس. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے کہا کہ ابو بکر آپ جیسے صاحب فضل لوگوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ اس کی برائی یا معاملہ اس کے ساتھ ہے. آپ تو صاحب فضل، اور صاحب فضل کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ قسمیں اٹھائے کہ آئندہ کے بعد میں نیکی کا کام نہیں کروں گا. تو ایک بات اس میں سبق کیا معلوم ہوا کہ اس وجہ سے انسان کو اپنا مال نہیں روکنا چاہیے. جو لوگوں کو دیتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہی رہنا چاہیے. اگر لوگ اس کے ساتھ زیادتی معاملہ کریں پھر بھی دے رہے ہیں تو اس میں ڈبل اجر ہے کہ وہ صبر بھی کر رہا ہے ان کی اذیت پہ. یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہم نے پڑھا. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کریں اگر تم پسند کرتے ہو کہ بدلے میں اللہ تمہیں معاف کرے. یعنی کہ اللہ نے اپنی معافی کو کیا کیا ہے؟ کنڈیشنل قرار دیا. یہ اصول ہے شریعت کا. اللہ کی معافی کنڈیشنل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سارے کے سارے کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ آپ کے ساتھ نیکی کرے گا. لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالو گے اللہ آپ کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا. آپ لوگوں کو معاف کرو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. آپ لوگوں کے ساتھ آسانی کرو گے اللہ آپ پر آسانی کرے گا. یہ شریعت کے اصول ہیں، واضح واضح اور سیدھے سیدھے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی معافی جو ہے وہ کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے کہ لوگوں کو معاف کرو اگر بدلے میں تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. ابو بکر صدیق جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی چادر گر رہی ہے اور وہ بھاگے اس کی طرف جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ ابو بکر کو معاف کر دے. ابو بکر اس کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو انہوں نے اپنی اس قسم کو واپس. اس میں آپ اندازہ لگائیں کیسے صاحب فضل لوگ. تو اس میں یہ بھی اندازہ ہے اللہ کی تعلیمات کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا کہ بدلہ نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. ان کی برائی ان کے ساتھ ہے، ہمیں اپنا اچھا کریکٹر ہی پیش کرنا چاہیے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. جو تہمت لگاتے پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر وہ لعنت کی ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن گواہی دیں گے ان پر زبانیں، ان کی ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اس کی جو تھے وہ عمل کرتے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم. یہ ہم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ اللہ نے ان کو کہا کہ آپ معاف کر دیں. جب یہ واقعہ واضح ہو گیا نا تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حکم دے اور دیگر صحابہ نے اب تو واضح ہو گیا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، ہم اس کو قتل کر دیں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا اس کو. لوگ یہ کہیں گے، دشمن کہیں گے محمد نے اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ مر گیا عبداللہ بن ابی، ان کا بیٹا مومن تھا. وہ آیا آپ کے پاس اور آپ کو کہا کہ اپنا کرتا مبارک دے دے، میں نے اس کو کفن دینا. آپ نے کرتا مبارک دے دی. اس نے کہا نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہے حضرت عمر نے پیچھے سے آپ کا کرتا مبارک پکڑ کر کھینچا کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 70 مرتبہ بخشش مانگی، میں نے معاف نہیں کرنا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 70 مرتبہ بخشش مانگو یا نہ مانگو میں نے معاف نہیں کرنا. میں 70 سے زائد مرتبہ بخشش مانگوں گا، شاید اللہ اس کو معاف کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ظرف کیا تھا. اچھا، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن پورا دے گا انہیں اللہ بدلہ ان کا درست. وہ جان لیں گے بے شک اللہ وہی حق ہے ظاہر کرنے والا. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی لوگ ہیں پاک اس سے جو وہ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور رزق ہے عزت والا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہی بات سیم. خبیث ہے وہ کس کو پسند کرے گا؟ اور طیب کس کو پسند کرے گا؟ طیب کو. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طیب کو کبھی خبیث مل ہی نہیں سکتا اور خبیث کو طیب ہی نہیں مل سکتا، بلکہ مراد اس سے کیا ہے کہ اپنی چوائس جب ہوگی تو ہمیشہ یہ کس طرف جائیں گے؟ گندے لوگ گندوں کی طرف ہی جائیں گے اور اچھے لوگ اچھوں کو ہی پسند کریں گے. اس کی مثال دین کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں کون آتے ہیں؟ دیندار آتے ہیں. اور یہ کلب سنوکر اور نائٹ پارٹی ساری اس میں کون جاتے ہیں؟ مسجدوں والے تو نہیں نہ جاتے، طیب لوگ تو نہیں نہ جاتے.
ٹھیک ہے. تو یہ سمپل اصول ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ سوشل ایتھکس بیان کیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، یہاں تک کہ تم ان سے حاصل کر لو اور تم سلام کرو اس کے رہنے والوں کے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، پھر اگر نہ تم پاؤ ان میں کسی ایک کو تو نہ تم داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں. وإن قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، اگر کہا جائے تمہیں واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، زیادہ پاکیزہ تمہارے لیے. واللہ بما تعملون علیم، اور تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. بتایا گیا کہ گھروں کے اندر اگر داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے؟ سلام کہہ کر داخل ہونا ہے، اجازت لے کر داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر اجازت مل جائے تو داخل ہونا ہے. اور اگر کوئی نہ ہو گھر میں تو یہ نہیں سمجھنا وہ میرے چاچی کا گھر ہے، میرے دوست کا گھر ہے، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اجازت ملے تو داخل ہونا. پھر اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا بات اس سے ثابت ہوئی کہ کال کرے کوئی بندہ آپ کو تو اصول ہے 3 مرتبہ سے زیادہ کال نہ کرے. 3 بیلیں جائیں تو بھی بند کر دینا چاہیے کہ دیکھ، اور کامن سینس کی بات ہے، بیزی ہوگا یار وہ دیکھے گا تو ریٹرن کال بیک کر لے گا. دوسرے نمبر پہ یہ معاملہ کریں کہ اگر آپ بیزی ہیں کہیں معاملہ سلسلہ، یا اس کو وہ ٹیکسٹ کا سسٹم ہے وہ کر دیں، یا آپ کو معاملہ ہے تو کال اٹینڈ کر کے اس کو کہہ دیں یار میں ابھی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ وہ بھی دونوں طرف سے برا غلط رویہ. اس نے آپ دیکھو 15 مس کالیں 20 مس کالیں، مطلب عجیب معاملہ یار، وہ کوئی بیزی ہوگا وہ بار بار کاٹ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ پھر کاٹ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، دروازے پہ ایک بار دستک دی، وہ باہر نہیں آئے، اندر بیزی تھے. دوسری بار دستک دی، وہ باہر نہیں آئے، بیزی تھے. تیسری بار دستک دی، باہر نہیں آئے، وہ بیزی تھے. تو چل پڑے. تو وہ بڑے آرام سے 3 بار دستک دی، 1 بار 2 بار 3 بار، نہیں آئے، وہ چل پڑے. اتنے میں جب چلے تو پیچھے سے حضرت عمر نکل آئے. تو کہا دروازے کی دستک، طبیعت تھوڑی جلالی تھی، تو اب کدھر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مرتبہ دستک دو، نہ دے تو واپس آ جاؤ. تو حضرت عمر نے وہ بات روایت نہیں سنی تھی، معاملہ علم نہیں تھا اس کو. کہنے لگے کہ اگر یہ تمہاری بات سچی نہ ہوئی میں تمہیں کوڑے ماروں گا، تو یہ مجھے جسٹیفائی کرو. تو وہ ان کو حضرت عمر کو لے کر مسجد نبی میں چلے گئے. تو غالباً عبد الرحمن بن عوف یا کوئی اور صحابی تھے، تو ان سے جا کر کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ 3 بار دستک دو، تو نہ نکلے تو واپس چلے جاؤ. تو حضرت عمر کو یہ چیز جسٹیفائی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات ثابت. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی اچھی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اور اس میں کتنی خیر ہے. یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ گھر پہ دروازہ دیکھتے ہیں تو ہم بچے کو بھیجتے ہیں کہ جا کے وہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، اور وہ ٹیرس پہ آ کے کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے؟ دونوں طرف اتنا جگرا ہونا چاہیے. وہ جا کر کے بابا کہہ رہے ہیں میں ابھی مل نہیں سکتا، اور وہ کہ ٹھیک ہے چلیں ان کو پیغام دے دینا میں آیا تھا، میں بعد میں آ جاؤں گا. سادہ سی بات ہے، سمپل. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کسی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، معاملہ آرام سے اچھے طریقے سے ڈینائی کریں، اور اگلے کو بھی چاہیے کیا کرے، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ورڈ کا یوز کیا، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، پاکیزہ ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو گھروں میں غیر رہائشی جن میں فائدہ تمہارے لیے، یعنی کہ ان گھروں میں تم بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے جو رہائشی نہیں ہے. رہائشی گھروں میں کیوں؟ وہاں پہ پرائیویسی ہوتی ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور تمہارے لیے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیجئے مومن مردوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں سے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ زیادہ پاکیزہ ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں. پہلے مومن مردوں کو اللہ نے حکم دیا کیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ایک بات. دوسرے نمبر پہ عورت، ہم یہ سم ٹائم کلیم کرتے ہیں یہ بات بھی نو ڈاؤٹ کہ عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے عورت اگر برہنہ ہو کر شارٹ ڈریس کے اندر گھر سے باہر آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کو دیکھنے لگ پڑے اور ہمیں اس کی اجازت ملی اور ہم کہیں یہ برہنہ ہو کر کیوں آتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ برہنہ ہو کے عورت آئے گی تو غیر ارادی طور پہ انسان کی نظریں جو ہیں اس کی طرف جائیں گی. تو لیکن معاملہ کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی وہ جیسے مرضی ہو تم اپنی آنکھیں جھکا کر رکھو. تو ایک مومن کو پھر چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا یہ نہیں، ایک وقار کیا ہے، انسان چلے
تو ایسے سیدھا اس کی آنکھیں نیچے ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے آنکھوں کے بعد کیا شرمگاہ کی حفاظت کرے. آنکھیں انسان کی شرمگاہ کا بندھن ہے. 110% آپ سائنٹیفکلی ریسرچ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ انسان کے اندر جنسی خواہش کا ہیجان پیدا ہی اس کی آنکھوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز آج کے زمانے کے پورنوگرافی اور پھر اپنے یہ باہر جاتے ہوئے گلیوں بازاروں میں لڑکیوں کو دیکھنا، پھر ہمارے ہاں کو ایجوکیشن یونیورسٹیز کالجز کے اندر جانا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ، ہمیشہ انسان کے اندر وہ معاملہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے تم میں سے کوئی شخص گھر سے باہر نکلے اور اس کی نگاہ کسی غیر عورت پہ پڑ جائے اور اس میں وہ خواہش پیدا ہو، اس کو چاہیے گھر جائے اور جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے اس خواہش کو پورا کرے تاکہ وہ اس چیز سے محفوظ رہے. تو اب آنکھوں کو جھکانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ہماری ایک بات یاد رکھے، تمام گناہوں کی اس وقت جڑ یہ آنکھیں ہیں. ان آنکھوں کی وجہ سے خواہش نفس پیدا ہوتی ہے. جب خواہش نفس پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ ریسرچ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا انسان کا دماغ اس میں سٹک ہو کے رہ جاتا ہے. جن لوگوں کے لڑکے ہمارے یہاں کیوں برباد ہیں، وہ پھر فحش مواد دیکھنا، سگریٹ پینی، لڑکیوں کے ساتھ باتیں، موویز، ٹھیک ہے، پھر ماسٹربیوشن، یہ ساری کی ساری چیزیں. آپ اس چیز میں پھر یہ دیکھیں عبادات کے خراب ہونے کا سبب بھی یہی ہے. خشوع کی بات ہم نے پڑھی سورہ، ہماری نمازوں میں خشوع نہیں، ہماری آنکھوں کی وجہ سے. کہ جب آنکھیں آپ کی ڈفرینٹ مواد کنٹینٹ دیکھ رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں دماغ میں کیا بھرا ہے؟ وہ کنٹینٹ. اور اس وجہ سے شیطان بھی آپ پہ غالب آ رہا ہے. تو نماز میں کھڑے ہوں گے خشوع ہوگا یا وہ کنٹینٹ کی وجہ سے ہمارے اندر وسوسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں گے، ہمارا ہر کام میں فوکس. نوجوانوں کو نہیں دیکھا ہوگا جو ہمارا کام میں دل نہیں لگتا. کیوں بھائی دل نہیں لگتا؟ کہ جب آنکھوں تمہاری مس یوز ہے، دماغ میں وہ سارا کچھ جا رہا ہے کنٹینٹ، تو آپ مجھے بتاؤ کام میں دل کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا اگر جو بندہ ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے اس کے چلنے پھرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی رول ہے. کیوں؟ وہ یہ ساری چیزیں کہاں چھپی رہتی ہیں انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو آنکھوں کی بات کی ہے میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کی کہ یہ اہم معاملہ ہے. ہم اگر چاہتے ہیں ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو، ہمارے گناہوں سے بچے، سارا انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورتوں کو اس بات کا حکم دیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف مردوں میں، خواہش عورتوں میں بھی ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور ساتھ کہا کہ عورتیں اضافی طور پہ کیا کریں؟ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ منع کیا اس چیز سے. کیوں زینت ظاہر کریں گے؟ مرد ہے وہ ظاہری بات اٹریکٹ ہوگا. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے ان میں سے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ضرور ڈالیں اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں پر. ولا یبدین زینتہن، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت. الا لبعولتہن، مگر واسطے اپنے شوہروں کے. او آبائہن، یا اپنے باپوں کے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے. او یا ابنائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے. او یا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے. او یا بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کہ. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے. او یا ما ملکت ایمانہن، جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا زیر دست نہ رکھنے والے خواہش مردوں میں سے. او الطفل، یا لڑکے. الذین لم یظہروا، وہ جو نہیں واقف ہوئے. علی عورات النساء، چھپی باتوں پہ عورتوں کی. ولا یضربن بارجلہن، اور نہ وہ مارے پاؤں اپنے. لیعلم، کہ جان لیا جائے. ما یخفین من زینتہن، جو وہ چھپاتی ہے اپنی زینت میں سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ عورت کس کے سامنے آ سکتی ہے بغیر پردے کے؟ پردے سے مراد یہ ہے کہ چہرے کا پردہ، ٹھیک ہے، زینت معاملہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کے لیے تو عورت جو ہے ہر قسم کی زینت اختیار کر سکتی ہے. شوہر کے لیے ہر قسم کی زینت اختیار، لیکن اس کے علاوہ بغیر چہرے کے پردے کے تو کن کے سامنے آ سکتی ہے؟ اس کا ذکر کیا ہے اپنے سسر کے سامنے، باپ کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، ٹھیک ہے، شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، ٹھیک ہے. اور یا غلام جو ہیں، یا پھر ایسے مرد جن میں خواہش نہیں ہے اور ان کے وہ سبارڈینیٹ ہیں، یا پھر وہ لڑکے جو عورتوں کی چھپی باتوں پہ واقف نہیں ہوئے. کیا مراد؟ چھوٹے بچے ہیں جن کو ان چیزوں کی سینس نہیں. ہاں، ولا یضربن بارجلہن. اور ایک مزے کی بات یہ ہے، بالغ شرط نہیں لگائی اللہ نے، وغیرہ قرآن مجید میں دیگر مقام اللہ نے یہاں پر کہا جو عورتوں کی چھپی باتوں کے اوپر واقف نہیں ہے.
آج کل کے زمانے کے اندر آپ مجھے بتائیں بالغ بچوں، جو بچے نابالغ ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، ان کی کیا صورتحال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج کل کے بچے جو ہیں نابالغ بچوں کے اندر اس حد تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں بس۔ تو کہا کہ جو عورتوں کی چھپی باتوں پر جن کو ان چیزوں کی سینس نہیں ہے، ہم نے نابالغ بچوں کو دیکھا آج کل، یار چھوٹے چھوٹے بچے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک دوسرے کو، وہ دوسری تیسری کلاس کے بچے، آپ مجھے بتائیں وہ بالغ ہیں؟ اور ان میں یہ مادہ کہاں سے آیا اس چیز کا؟ کہ مجھے یاد ہے ہمارے ماموں نے ایک کالج کی بات سنائی، اسکول کی، فیمس اسکول ہے، آپ بھی اس کا نام جانتے ہوں گے، وہ وہاں پہ پڑھاتے تھے، ان کے دوست، وہ کہتے کہ میں ایک کلاس روم کے باہر سے گزر رہا تھا تو اس میں ایک ٹیچر کلاس میں بیٹھا اور وہ 1 کلاس کے بچے تھے، کو تھا، اور کہتے وہ لڑکا لڑکی اس کے پاس کھڑے اور سارے وہاں پہ پڑھتے ایلیٹ کلاس کے بچے، کہتے وہ سارے پڑھ کر کے بیٹھا، میں کلاس کے باہر سے گزرا تو اس نے آواز دے کے مجھے بلایا، کہتے میں گیا ادھر تو میں نے کہا کیا مسئلہ، تو اس نے دکھائی مجھے چٹ کے، اس لڑکے نے 1 کلاس کے بچے نے اس 1 کلاس کی بچی کو چٹ کے اوپر لکھ کر دیا آئی لو یو۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس نے لا کر لڑکی نے بچی نے مجھے کہ سر یہ دیکھیں اس نے کیا کیا، چھوٹے بچے 1 کلاس، تو کہتے میں نے اس کو بلا کر لڑکی کو کہا کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا، تو آگے سے کہتا سر یہ پہلے خود ہی تو لفٹ کراتی تھی، اور یہ معمولی بات ہے نہیں۔ پھر ہمارے اکاڑا میں ایک آدمی تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ادھر لاہور کہیں داخل کروایا، وہ کہتے ہاسٹل میں اچھی تگڑی پارٹی تھی، تو وہ کہتے میں ملنے کے لیے کہیں گیا تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے ملواؤ، تو کہتے اس نے جناب کوئی 8-10 لڑکیاں، تو کہتے میں نے کہا یہ کہا بابا یہی میرے دوست ہیں، لڑکوں سے مجھے نہیں کوئی انٹرسٹ معاملہ، اور وہ میرا خیال میں 8 یا 6, 7, 8 کا لڑکا تھا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم اس سے یہ ہوا کہ جو واقف نہیں چھپی باتوں پر عورتوں کے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ وہ مارے اپنے پاؤں کے جان لیا جائے جو وہ چھپاتی اپنی زینت میں سے، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا تم میں سے جو نیک ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ہوں محتاج غنی کر دے گا انہیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ خوب وسعت والا خوب علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا غلام اور لونڈیاں جو نیک ہو نا تو ان کا بھی کیا کرنا چاہیے، انسان کو بعض اختیار ہوتا ہے نا، تو ان کا نکاح کہ وہ بھی مرد ہیں، ان عورتیں ان کی بھی خواہش نفس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی محتاج ہے تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو غنی کر دے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ضرور پاک دامنی اختیار کریں وہ جو نہیں پاتے وسعت نکاح کی، یعنی کہ جس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے نا نکاح کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ تب تک پھر کیا کرے، پاک دامنی اختیار کرے، حتی یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور جو چاہتے ہیں آزادی کی ترین ان میں سے جن کے مالک دائیں ہاتھ تمہارے، تو مکاتبت کر لو ان سے اگر جانو تم ان میں کوئی بھلائی۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو انہیں مال سے اللہ کے وہ جو اس نے دیا تمہیں۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر، ان ارادنا تحسنا، اگر وہ چاہیں پاک دامنی، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم تلاش کرو سامان دنیا کی زندگی کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر تمہارے غلام ہیں اور ان میں خیر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو تمہارے ساتھ وہ کرنا چاہے معاہدہ کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لو، اتنی قیمت میں ادا کر کے تم سے آزاد ہو جاؤں گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لو اور اپنے مال میں سے ان کی جو ہے وہ قیمت چکا کر ان کو آزاد۔ اور دوسرے نمبر پہ لونڈیوں کے ساتھ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں طوائفیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان سے اس چیز کا کام لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ عورت جو ہے اگر وہ پاک دامنی لونڈی تمہاری چاہتی ہے، وہ یہ برا کام نہیں کرتی، نیک بھی تھی نا مسلمان لونڈیاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام تم نہ کرو، اس کو اس برائی کے اوپر مجبور نہ کرو کہ وہ جائے اور برا کام کر کے آ کر اس کی کمائی دے۔ تو آپ نے فرمایا نا کہ جن چیزوں کو حرام کیا اس میں آپ نے فرمایا طوائف کی اجرت، زانیہ عورت کی اجرت حرام ہے، کہ وہ کس چیز کی اجرت وصول کر رہی ہے؟ طوائف ہونے کی اور زنا کی اجرت وصول کر رہی، تو آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں پر کہا کہ تم عورتوں کو اس لیے مجبور نہ کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی مجبور کرے انہیں تو بے شک اللہ بعد ان کو مجبور کرنے کے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ ان عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جن کو انہوں نے مجبور کر کے یہ کام کروایا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے نازل کی تمہاری طرف واضح آیات، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال مانند تاک کے جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے،
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وہ شیشہ گویا کہ تارا ہے چمکتا ہوا جو روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے بابرکت، زینتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کے نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے تیل اس کا روشن ہو جائے اگرچہ نہ چھوئے اسے کوئی آگ، نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کے لیے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، حکم دیا اللہ نے گھروں میں کہ بلند کیا جائے ذکر اس کے نام کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں اس کی ان میں صبح اور شام، رجال مرد وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہترین اس کا جو انہوں نے عمل کیے اور زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کی ڈیفینیشن بیان کی کہ مرد وہ ہے، ہم کہتے ہیں نا بی اے مین، مرد بنو، ٹھیک ہے، تو بعد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد وہ ہے کہ جس کو تجارت اللہ کے ذکر سے نہ روکے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، بزنس کوئی چیز جس کو اللہ کے ذکر سے نہیں رہا، اللہ فرماتے ہیں مرد وہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور یہ کب پیدا ہوگا کیفیت؟ جس کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، واللہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ جنہوں نے کفر کی اعمال ان کے مانند سراب کے ہیں چٹیل میدان میں، سمجھتے اسے سخت پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حساب، یہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس نہیں پاتا اسے کچھ بھی اور پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، پھر وہ پورا پورا دیتا ہے اسے حساب اس کا، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد لینے والا حساب۔ مثال بیان کی کہ اعمال کی مثال ان کافروں کی کہ آپ نے دوپہر میں آپ روڈ پر جاتے ہیں تو آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ وہ روڈ پہ پانی ہے، لیکن جب آپ ادھر پہنچتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ چمک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال سراب کی ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا مانند اندھیروں کے سمندر میں نہایت گہری ڈھانپ لیتی اسے موج اس کے اوپر سے، ایک موج اس کے اوپر سے بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے بعض ان کے اوپر ہے بعض کے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ نکالے ہاتھ اپنا نہیں وہ قریب اسے دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہو سکتا۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا نہیں آپ نے دیکھا اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جو کہ آسمان اور زمین میں ہے اور پرندے بھی پر پھیلائے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح جان لی، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، والی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتا ہے بادل کو پھر وہ ملا دیتا ہے انہیں آپس میں، پھر وہ کر دیتا ہے تہبت ہے، تو آپ دیکھتے ہیں بارش نکلتی اس کے درمیان سے اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں سے، اس میں کچھ اولے، پھر وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، پھر وہ جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، قریب ہے چمک اس کی بجلی کی وہ لے جائے نگاہوں کو، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت اہل بصیرت کے لیے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، فمنہم من یمشی علی بطنی، تو کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی علی رجلین، کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، ومنہم من یمشی علی اربع، کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی واضح آیات، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے
چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، پھر اس کے بعد ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، جب وہ بلائے جاتے طرف اللہ اس کے رسول کے تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، تب ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ہو ان کے لیے حق وہ آتے ہیں طرف اس کے مطیع ہو کر۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، کیا ان کو دلوں میں کوئی بیماری ہے، یہ شک میں پڑ گئے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے اللہ ان پر اور اس کا رسول، بلکہ یہی لوگ جو ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، بے شک قول مومنوں کا جب وہ بلائے جاتے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے تقوی کرے تو یہی لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی، البتہ اگر حکم دیا آپ نے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجیے نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعۃ معروف ہے، اطاعت تو جانی پہچانی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک اس رسول پر ہے جو بوجھ ڈالا گیا اور تم پر ہے جو بوجھ ڈالے گے تم، یعنی کہ اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ وإن تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے اوپر واضح پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور زمین میں تمہیں جانشین بنائیں گے جیسا کہ اس نے جانشین بنایا تم سے پہلوں کو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو اس نے پسند کیا ان کے لیے، اور ضرور بدل کر دے گا بعد ان کے خوف کے امن۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ عبادت کریں گے میری، نہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی کو۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو کفر کرے اس کے بعد تو یہی لوگ جو فاسق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز نہ آپ سمجھیے ان کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں۔ ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور یقیناً کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، پہلے نماز فجر سے، وحین تضعون ثیابکم، جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے، من الظہیرہ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور بعد نماز فجر عشاء کے، ثلاث عورات، 3 پردے کے وقت ہے، لکم تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور نہیں تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ بعد ان اوقات کے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بکثرت آنے جانے والے تم پر بعض تمہارے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور اس طرح اللہ اپنی آیات واضح کرتا ہے، وہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلاموں کے بارے میں بیان کیے کہ 3 مرتبہ غلام جب نہ آئیں، یہ لڑکے جو بالغ بھی نہیں ہیں، یہاں پہ بھی کہہ دیا نا بالغ نے اجازت دیں گے، ایک نماز فجر سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ مطلب گھر میں بچے ہوتے ہیں نا، وہ کمرے میں آنے جانے والے سارا معاملہ، تو کہا وہ 3 مرتبہ اجازت دیں گے۔ فجر سے پہلے اجازت کے بغیر انٹر نہیں ہوں گے، دوپہر کے وقت ٹائم پر کیلولہ کر رہے ہوتے اس وقت اجازت، اور عشاء کے بعد اجازت کے بغیر انٹر نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، پس چاہیے کہ وہ اجازت دیا کرے جیسا کہ اجازت دیتے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی واللہ علیم حکیم، اور اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو اور خوب حکمت والا علم والا۔ اس سے معلوم کیا ہوا، چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، فلاں فلاں جو بھی ہے نا، اجازت ضروری ہے، مطلب آپ نے آنا ہے، نوک کریں، پوچھیں معاملہ، اور گھر کی خواتین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا لحاظ معاملہ سلسلہ
اب کہ وہ یہاں پہ اللہ نے شرط لگا کہ جو بکثرت آنے جانے والے تو ان کے ساتھ بس اوقات بیٹوں کی طرح معاملہ سلسلہ، لیکن پھر بھی کیا ہے SOPs کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک حیا کا معاملہ برقرار رکھے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اور بیٹھ رہنے والی عورتوں میں سے جو نہیں امید رکھتی نکاح کی تو نہیں ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتار رکھے کپڑے اپنے نہ ظاہر کرنے والی زینت کو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ احتیاط برتے بہتر ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ اس میں اجازت دی ہے وہ عورتیں جن میں اب نکاح کی کیپیسٹی نہیں رہی، یعنی کہ وہ اس ایج کو پہنچ گیا کہ اب نکاح کی ان میں وہ اور خواہش باقی ہی نہیں رہی، وہ کیا کریں؟ وہ اگر کسی سے پردہ نہیں کرتی تو ان کا کوئی مسئلہ آپ نے دیکھا نا، بڑی آنٹیاں ہماری وہ مائیں کی طرح وہ آ جاتی مل جاتی، وہ پردہ نہیں کرتی بیٹا کہہ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں، لیکن کہا کہ اگر پھر بھی وہ کریں تو یہ کیا ہے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کے ایک حکم کو پردے کو کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، نہیں اندھے پر کوئی گناہ اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ اور نہ مریض پر کوئی گناہ اور نہ تمہارے نفسوں پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او یا بیوت آبائکم، یا گھروں سے اپنے باپوں کے، او یا بیوت امہاتکم، یا گھروں سے اپنی ماؤں کے، او بیوت اخوانکم، یا گھروں سے اپنے بھائیوں کے، او بیوت اخواتکم، یا گھروں سے اپنی بہنوں کے، او بیوت اعمامکم، یا گھروں سے اپنی چچاؤں کے، او بیوت عماتکم، یا گھروں سے اپنی پھوپھیوں کے، او بیوت اخوالکم، یا گھروں سے اپنے ماموں کے، او بیوت خالاتکم، یا گھروں سے اپنی خالاؤں کے، او ما ملکتم، یا جو مالک ہوئے تم، مفاتحہ او صدیقکم، اس کی کنجیوں کی، یا اپنے دوست کے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ، فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کرو اپنے لوگوں پر، تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مبارکۃ طیبہ ببرکت پاکیزہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کر دیے، پھوپھی خالہ تایا چچا ماموں، ان کا گھر کیا ہے کہ یہاں پر انسان جا سکتا ہے اور ان کے گھر بیٹھ کے کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محرم رشتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، بے شک مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کام پر اجتماعی نہیں وہ جاتے یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں ان سے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر۔ فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دیے جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے، اور بخشش مانگے ان کے لیے۔ تو اس میں ذکر کیا ہے کہ ادب سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام میں مشغول ہے تو ایسی حرکت نہیں کرنی کہ آپ وہاں سے اسکیپ کر جائیں، مطلب چپ کر کے بتا کے وہ جو نکل جائیں اور کہیں میں وہ چلا گیا، تو کہا وہ اجازت مانگے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ بلانا رسول کا آپس میں بنانے کے تمہارے بعض کے، اوئے بات سنو، اوئے محمد، اس طریقے سے نہیں بلانا، کہ رسول کا ایک ادب ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لباسا، اللہ جانتا ہے ان کو جو کھسک جاتے تم سے آڑ لیتے ہوئے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، قریب ہے انہیں کوئی آزمائش پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، پس بچتے رہنا چاہیے، ڈریں لوگ کہ وہ مخالفت کریں اس کے حکم کی، کہ انہیں کوئی آزمائش یا عذاب پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ انسان کے لیے فتنہ یا آزمائش کا باعث ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہے، وہ ہدایت کا باعث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے نا وہ سزا کا باعث ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم، خبردار اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ جانتا ہے جو جس پر تم ہو، اور جس دن لوٹائے جائیں گے طرف اس کے پھر وہ بتا دے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان مکی یا مکی صورت ہے، 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے فرقان فرق کو کہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان۔
ڈفرینس کرنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ببرکت ہے جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے تمام جانوں والوں کے لیے ڈرانے والا. الذی لہ ملک السماوات والارض. اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. ولم یتخذ ولدا. اس نے نہیں کوئی اولاد اختیار کی. ولم یکن لہ شریک فی الملک. بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ لگایا اندازہ لگانا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. انہوں نے بنا لیا اس کے سوا کچھ الہ جو نہیں پیدا کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا. ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. وہ زندگی موت کا اختیار بھی نہیں رکھتے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. وقال الذين كفروا هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون. کافروں نے کہا یہ قرآن ایک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ اس نے گھڑ لیا اسے مدد کی اس پر ایک دوسری قوم نے. فقد جاءوا ظلما وزورا. تو پس وہ لائے ظلم اور جھوٹ. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا. اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اس نے لکھوا لیا انہیں تو وہ املا کی جاتی اس پر صبح شام. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. کہہ دیجیے نازل کیا اسے اس نے جو جانتا ہے آسمان و زمین کی چھپی بات کو. انہ کان غفور الرحیم. بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. انہوں نے کہا کیا ہے اس رسول کو وہ کھاتا ہے کھانا چلتا ہے بازاروں میں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا وہ ساتھ ہوتا ہے اس کے ڈرانے والا. او یلقى الیہ کنز. یا اس کی طرف کوئی خزانہ بھیجا جاتا. او تکون له جنت یأکل منها. یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا وہ اس میں سے کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک مرد کی جو نعوذ باللہ سحر زدہ ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال. دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کیا آپ کے لیے مثالی. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بھٹک گئے نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی. تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك. بہت بابرکت ہے وہ ذات اگر چاہے بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے. جنات تجری من تحتها الانہار. باغات بہتی ان کے نیچے سے نہریں. ویجعل لك قصورا. اور آپ کے لیے محلات بنا دے. بل کذبوا بالساعة. بلکہ انہوں نے جھٹایا گھڑی قیامت کی کو. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اور تیار کر رکھی ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کی گھڑی کو بھڑکتی آگ. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جب وہ دور کی جگہ سے انہیں دیکھیں گی وہ سنیں گے اس کی سخت غصے کی آواز اور چیخنا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں کسی جگہ پر تنگ جکڑے ہوئے وہ پکاریں گے اس جگہ ہلاکت کو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نہ تم پکارو آج ہلاکت ایک ہی بلکہ پکارو ہلاکتیں بہت سی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جکڑے ہوئے اور تنگ جگہ. جو میں نے بتایا نا کہ جہنم میں بیرک بھی ہوں گے. جہنم میں بیرک ہوں گے جیسے جیل ہوتی ہے نا پورا وہ منظر ہوگا. تو جہنم جو ہے نا وہ تو آپ ایسا کہہ لیں ہم آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے ہم کس ویدر میں رہتے ہیں جہاں پر ہوا ہے دھوپ ہے. تو جہنم جو ہے نا وہ بیسیکلی ویدر ہے آگ کا. اس آگ کے اندر پھر ایسی پوری دنیا ہے جس کے اندر وہ پیپ کا پانی بیرکیں بستر سارا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو اس وقت پھر موت کو پکاریں گے کہ کاش ہمارے اوپر موت آ جائے ہلاکت کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ بھئی ایک ہلاکت کو نہ پکارو اب یہاں پہ تمہارے لیے کئی ہلاکتیں ہیں یعنی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا زندگی اور موت. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعید المتقون. یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت ہمیشگی کی جس کا متقی لوگ وعدہ کیے گئے. کانت لہم جزاء و مصیرا. ہے ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ. لہم فیہا ما یشاءون خالدین. ان کے لیے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے. تو جنت میں جہاں کچھ انسان کو سب کچھ ملنا ہے اس کے ساتھ ایک سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو انسان چاہے گا وہ ملے گا. اور وہ کس کے بدلے میں ہے کہ دنیا میں ہم نے اپنی چاہت نہیں کی. ٹھیک ہے. کان علی ربک وعدا مسئولا. یہ آپ کے رب پر ایک وعدہ ہے پوچھا جانے والا. ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون اللہ. اور جس دن اکٹھا کرے گا ان کی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے. فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل. تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کیا تم نے میرے بندوں کو ان سب کو یا خود بھٹک گئے راستے سے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء. وہ کہیں کہ پاک ہے تو نہیں تھا جائز ہمارے لیے ہم بناتے تیرے سوا کوئی دوست. ولكن متعتهم. اور لیکن تو نے ہماری زندگی دیا انہیں وآباءهم اور ان کے آباء و اجداد کا حتى نسوا الذکر یہاں تک کہ وہ نصیحت بھول گئے.
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے وہ لوگ ہلاک ہونے والے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تحقیق انہوں نے جھٹلایا تمہیں اس وجہ سے جو تم کہتے تھے. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، نہیں تم اس ساتھ رکھتے پھیرنے کی عذاب کو اور نہ مدد کی. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکھائیں گے اسے عذاب بہت بڑا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور آپ سے پہلے رسولوں میں سے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر وہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا. یہ آیت بڑی اہم ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. انسان بھی آزمائش ہوتے ہیں، انسان بھی، ہمارے والدین ہمارے لیے آزمائش ہے. کیسے؟ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں. ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے. کیسے؟ ہم اس کی محبت میں اللہ کی احکام چھوڑتے ہیں کہ نہیں. ہمارے دوست ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم ان کے لیے دین چھوڑتے ہیں، حق اور باطل چھوڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. پھر بس اوقات ایک بندہ کسی کے لیے آزمائش، مثلا ہمارے اوپر کوئی بندہ، ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور وہ ہماری جڑیں کاٹنی شروع کر دیتا ہے، وہ آزمائش ہمارے لیے کہ ہم اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. پیچھے پڑا نا ابو بکر صدیق کا واقعہ مستہ والا، ٹھیک ہے، یہ آزمائش ہے. پھر امپلائز ہیں ہمارے، وہ ہمارے لیے آزمائش ہے. بس اوقات کسی بندے کے اوپر انسان اس کو ہائر کر بیٹھتا ہے، معاملہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی آپس میں ہم ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو جب ہو نا لوگوں کے بارے، رشتہ داروں کے بارے معاملہ یہ کہ یار اس بندے سے مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے معاملہ، تو سمپل اس کو سمجھ یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے بطور ٹیسٹ ہمارے اوپر مسلط کر دیا. ٹھیک ہے، آخری بات زبان میں سوال ہے میرا کہ مکی صورت ہے، پھر مدنی صورت ہے، پھر مکی صورت ہے، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اصل میں جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام بتایا. وہی ہے نا میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں ہے، کہ قیامت کا ذکر چل رہا ہے، پھر درمیان میں مسائل آ جاتے ہیں، پھر قیامت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اصل میں جو مدنی صورتوں میں سارا احکام اگر ہے تو وہ دنیاوی معاملات کو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا. اور احکام وہ جو مکی صورتیں اگر دیکھی جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ توحید اگر بیان کر رہے ہیں تو ساتھ آخرت کا بتا رہے ہیں، آخرت کی چیزیں بتا رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ شاید اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے احکامات بتا رہے ہیں، اچھا، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. پھر کبھی ڈراتے ہیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ہاں. کہ ڈرا کے ایک دفعہ ڈرایا تو پھر آگے بتایا کہ یہ عمل بھی یہ اس طرح کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے، پھر آپ اس پہ عمل کریں. گڈ. اور مکہ میں چونکہ جو تھے مشرکین مکہ تھے تو وہاں پہ توحید کا مسئلہ تھا اور موت کے بعد زندگی کا آخر کا مسئلہ تھا، اس لیے موضوع جو نہیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو اب ایک ترتیب بنا دی. پہلے تو قرآن رینڈم نازل ہوا نا، اب ترتیب ایسی ہے کہ ایک صورت مکی ہے، ہم نے سورہ مومنون پڑھی، اس میں ذکر کس چیز کا تھا، آخرت کا ڈر سارا. پھر مسائل شروع ہو گئے، مسائل کے بعد پھر آخرت کا ذکر شروع ہو گیا. اب جو اینڈ والی ہم نے صورت پڑھی ہے فرقان. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ مسائل ایک طرف ہوتے، مسائل پڑھ لی ہیں اور آخرت کا ذکر ایک طرف ہو، سمپل دو حصے ہو جائیں، یہ مسائل والا پورشن ہے، یہ درمیان میں کیوں؟ خوشخبری بھی ہے اور کوئی اور انسان جو ایک ہی چیز پڑھتا رہتا ہے، میں انسان کی تھوڑا نیچر کروں گا یہاں پہ، ایک ہی چیز پڑھتا رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں سمجھ آگے نکلے، ٹھیک ہے، آگے دوسری چیز پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے. ہاں یہ آپ نے بھی جواب دیا، آپ نے بھی صحیح بات تھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک تو ہم ہیں انسان اور انسان ہے نسیان سے بھول جاتا ہے. 7ویں دن جو اللہ نے جمعہ رکھا ہے، تو یہ جو درمیان میں مکی صورتیں آتی ہیں یہ ریمائنڈرز ہیں. یہ کیا ہیں؟ ریمائنڈرز ہیں. اور پھر جو درمیان میں مسائل آتے ہیں، اگر ایک ہی بار سارے مسائل بیان کر دیے جائے تو ہم عمل کریں گے، بلکہ کیا ہوں گے، برڈنائز ہو جائیں گے، فیڈ اپ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر تھوڑے ساتھ ڈوز دیتے ہیں، ساتھ نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی ساتھ وہ عمل کی بات کی اب یہ اعمال. اور اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا آپ کو اگر میں کہہ دوں نا، مطلب فار انسٹنس آپ لوگ پہلے دن ہی یہاں پر آئیں
اور میں آپ کو شروع ہو جو مسائل سے ان سارے، اور سارے آپ کو مسائل ہی میں پڑھاتا رہوں، ٹھیک ہے جی. مثلا یہ جیسے فقہ کی کوئی کتاب، طہارت کے مسائل، اس کے سارے وہ آپ وہ مسئلے پڑھ کے وہ آپ جو ہے نا وہ کیا ہوگا یار یہ اتنا مطلب ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بندے پہ کتنا قرآن مجید آسانی ہے کہ معاملہ کہ اس میں درمیان میں اللہ تعالیٰ بریک دے دیتے ہیں، پھر انسان ایمان تازہ کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے. کیونکہ وہ 6 دن ہیں، ان 6 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. تو وہ تھرسڈے تک کیا ہوتا ہے؟ بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. جمعے والے دن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ریچارج کر دیتے ہیں، اور وہ بریک کا دن پھر 6 دن عمل کرتے رہو تب تک ڈاؤن ہو جائے تو پھر اس کو. تو یہی معاملہ یہاں پر ہے. تو درمیان میں اللہ تعالیٰ بریک دیتے ہیں کہ مطلب تھوڑا تھوڑا. تو یہ خوبصورتی ہے اس کی. تو چلیں جی، آج ہم نے سورہ نور کے والے سے آپ کو کافی ساری چیزیں میرا خیال ہے مسائل، تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہمیں قرآن اور دین پڑھنا چاہیے. کہ یہ جو باتیں آپ نے میرا خیال کبھی سنی ہوں گی اس سے پہلے، یا کبھی غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے ان ایتھکس کو بیان کیا کہ گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا طریقہ معاملہ. تو میں وہی ذہن میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت کتاب دی یہ کہ قرآن مجید، اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل، یا آپ گھر میں بھی آ رہا ہے تو اس کو اس ٹائمنگ میں نہیں آنا، جب وہ دروازہ کھڑکانا ہے تو اتنی دفعہ کھڑکانا. یعنی کہ آپ اگر بندہ سوچے، کوئی بندہ کوئی بڑا بندہ سوچے یہ تو بڑی حقیق سے باتیں ہیں اگر وہ اپنے لحاظ سے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حقیق نہیں سمجھا، انہوں نے ہر ایک چیز کو پوائنٹ کیا اور اتنا زبردست طریقے سے سمجھایا. انسان یہ کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے مزے کی بات کہ اس وقت دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. یہ ساری باتیں آج کا ماڈرن ورلڈ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایتھکس ہونی چاہیے کسی کے ساتھ ملنے جلنے کے، ٹھیک ہے. اور یہ دنیا دار لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، مطلب کہ اور آپ جہاں بھی چلے جائیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سوفسٹیکیٹڈ سمجھتے ہیں، ان کے یہاں کبھی بھی آپ دیکھ لیں وہ بات کر کے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اتنی مرتبہ کالیں کرنا، وہ اس کو بےہودگی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ سارے آداب بیان کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا اور پریکٹیکل مسلمان بننے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ہم جو ہے نا مکمل ایک ریفلیکشن ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.